خدا کی صلاح کیجیے، اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لائق چھوڑیے، کلمہ پڑھنے کا بس جنتی باقی، اگر میں محب غیبت کی نافرمانیاں کرتے رہے یاد رکھنا سزا ہوتی ہے، محب غیبت کا فرمان ہے، ضرور ہے مسلمان جنت کا دعویٰ ہوگا، لیکن کیا حساب کتاب کرنا، کیا حساب کوئی اساس ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محب غیبت سے فرماتی ہیں، محب غیبت کا حساب کیا چیز ہے؟ محب غیبت کا حساب سے نہ آگاہ کرتے ہیں عائشہ دعا کرنے والا حساب ہو جائے جنت میں داخل کر دے، فرمایا حساب ہو گیا، کہا جس کا حساب ہو گیا وہ مشکل ہے اس سے جنت کا۔ ہاں بڑے پیارے ڈاکٹر پڑھنے بات جنت بات کے سچے مسلمان ہیں، چاہے کبھی ہم دین عمل نہیں کیا ہو، ہماری اولادیں محب غیبت کے نافرمان، ہمارے والدین محب غیبت کے نافرمان، سب نافرمان رہتے ہیں، کسی کو اصلاح کی ضرورت نہیں، اگر دنیا داری کی جائے دنیا داری میں دوسرے کی اصلاح کا چلتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں کسی سے بتایا جائے سب چھوٹی ہے نہیں ہوتی ہے، خدا دین سے محبت کیجیے تاکہ ہمارے رہنے بھی نہ بھی۔ اب ٹھیک ہے گناہ یہ ہے لیکن اللہ کی رحمت بڑی بڑی وسیع ہے۔ محب غیبت کا فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ محب غیبت فرماتے ہیں آج یہی ہمارے آیات ہیں کہ ہم نے گناہ کیے یہ زمان بن کے ہیں، حالات خراب ہو چکے ہیں، اگر حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنی اصلاح کی ہے۔ محب غیبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کرو، گناہوں کو معاف کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارے گناہوں سے سب سے زیادہ معاف کرے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، تم پر رحمت کی بارش عطا کرے گا، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مہنگائی ختم کر دے گا۔ کیا ہمیں کوئی ظاہری انسان کوئی بیماری ہو اور ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اگر ہم سے پریشان کرے اگر اس دوائی نہ کھائیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے بعد موت ہے، ہمیں ڈاکٹر بتائے کہ ہم اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جب اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی بتلا رہے ہیں فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سب سے پہلے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، رحمت کی بارش نازل ہوگی، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے اولاد میں اضافہ کر دیا جائے گا، مہنگائی ختم کر دیا جائے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام، لیکن ہم یہ انعام چاہتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں کہ مہنگائی کم ہو، صرف بات سے مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں خدا کی صلاح کیجیے، اللہ کے سامنے حالات میں تعلق مضبوط کر دیجیے، خدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائیے۔ آج یہی ہم بنا لیتے ہیں لیکن یہ تکالیف سے بچنے کے اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں مضبوط کرتے۔ محب غیبت فرماتے ہیں صحابہ کرام آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارش کی ضرورت ہے، میدان میں چلے جاتے ہیں، میدان میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اللہ سے استغفار کی کہ واپس آنے لگے، بارش ہونے لگی، صحابہ کرام نے بتایا اے عمر آپ نے بخشش کی ضرورت کی ہے، آپ نے بارش کی ہی نہیں، لیکن پھر بھی بارش آ رہی ہے، انہوں نے قرآن یہی آیت پڑھی فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ اسی وجہ سے بارش ہوئی کیونکہ میرے بخشش لگی تھی، تمام لوگوں نے بخشش لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کیا اور رحمت کی بارش نازل کی۔ ہم بھی بخشش مانگیں، سب سے پہلے ہم نے بخشش کو سمجھ لیا، بس استغفر اللہ کیا بخشش ہوگی،
حالانکہ کسی بتاتے ہیں بخشش کا مطلب یہ ہے انسان کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے سب سے پہلے برائی سے معافی مانگے، دوسری نمبر پر برائی چھوڑ دے، تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، تب جا کے دادا استغفار آتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں استغفر اللہ بس اللہ کرے معاف دے، لیکن دل کیسے نہیں مانتا؟ ہمارا دل دل سے سنوائے، دل سے مانگے، دل سے استغفار کریں تاکہ اللہ ہمارے اوپر رحمت اور برکت نازل کرے۔ امام حسن رحمہ اللہ کا قول ہے، امام حسن رحمہ اللہ کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب امام حسن رحمہ اللہ کے پاس حسن بصری ہیں، ان کے پاس 4 قسم سے لوگ آتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں کہ جواب آئے گئے۔ ایک آدمی کا کہتا ہے امام صاحب کہے ساری مرضی ہے جانور کھوتے ہیں، جانوروں کے لیے کھانے کے لیے چیز ہے، دعا کیجیے کہ وظیفہ بتائیے کہ اللہ آپ بادشاہ زیادہ کرے۔ امام حسن رحمہ اللہ نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے شکر کرو۔ دوسرا بندہ کہتا ہے امام صاحب میری یہ تصدیق ہوئی ہے، دعا کریں اللہ ہمارے اوپر تصدیق ختم کرے، رحمت نازل کرے۔ امام صاحب کہا جب استغفار اللہ سے شکر کرو۔ تیسرا بندہ ہے امام کے بارے میں کہتا ہے امام صاحب باغ میں کچھ کھانے کے لیے نہیں لوگوں کو دیے، رحمت کی دعا کرے اللہ رب العالمین ہمارے باغوں میں لوگوں کے لیے کھانا دے۔ امام صاحب کہتے ہیں شکر کرو۔ تیسرا بندہ ہے امام صاحب بیٹے کی ضرورت ہے، دعا کیجیے کہ بیٹا مل جائے، ایک ہی مجلس ہے، بیٹا مانگنے والے نے کہا جب سے استغفار کرو اللہ بیٹا کیا دے گا۔ بندے چلے گئے ہیں لیکن بیٹھنے والا پاس ہے، کہتے ہیں امام صاحب 4 قسم کے بندے آئے، 4 کی شکایتیں ہیں، سوال ہے لیکن جواب یہ ہے۔ امام صاحب سے سوال آئے پر بلائی فقط استغفر ربک انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا۔ خدا نے بزرگوں کو اپنے آپ کو گناہگار ٹھہرانے کی، آپ کو گناہگار ہو، سب سے پہلے ہم حسین تو بڑے گناہگار ہیں، لیکن ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں گناہگار، ہم بڑے 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 نمازی، کبھی ہم نماز پڑھی ہم ہیں اور پھر ایک بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں تمام معاشرے سے لوگوں کو معلومات ہوا قرآن بے ہوتی ہوئی سب سے بڑی ہوتی ہم مسلمان معبود کا کر رہے ہیں، انہوں نے صرف قرآن چلایا ہے، وہ قرآن ہے، یہ بھی ہوتی ضرور ہے، لیکن سب سے بڑی ہوتی تو ہم کر رہے ہیں قرآن ہم نے بڑا قرآن کے لحاظ سے اتنا جو چاہتی ہے کہ اس کو ہاتھ ہی پہنچا کہ اس قرآن کو صاف کیا جائے، ایسے ہمارے حالات بن چکے، کبھی اسی بات پہ عمل نہیں کیا اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی قرآن میں ہوتی نہیں کی۔ خدا اللہ سے مضبوط کیجیے، استغفار کیجیے، فتن حالات میں تصدیق کے حالات میں اللہ کے پاس آ جائیے، اللہ سے معافی مانگیے، ہر اپنے دل کے اندر اپنے گناہوں کا اقرار جو معلوم ہے، جو نہیں معلوم نہیں پھر بھی ہے اللہ میں بڑا زور ہوں، بڑا فرماتے ہیں جب تک گناہوں کا اقرار کر کے گناہ کی بخشش کرتا ہے اللہ رب العالمین کو بڑا ساتھ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، موسیٰ علیہ السلام بارش کرنے کے لیے راجا نے ایک بندہ ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تمہارے لیے ایک بندہ ہے میرا فرمان ہے، وہ بندہ چلا جائے میں بارش کے دن ہمارے پر رحمت نازل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اگر یہاں سے چلا جائے اللہ بارش رحمت نازل کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے دل کے اندر گناہ کو تسلیم کیا ہے، ان لوگوں کے سامنے بےعزتی ہو جائے گی، بڑا گناہ کیا اگر میں اندر سے کیا تو میری بڑی بےعزتی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ
کچھ ہی دیر بعد بارش نازل ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ وہ بندہ بھی نہیں گیا اور تو نے رحمت کی بارش بھی نازل کر دی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ دوستی کی معافی مانگی اللہ نے مضبوط کر دیا جس وجہ سے میں رحمت کی بارش نازل کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ بندہ تو نے بتا دے. اللہ نے کہا میرا راستہ میں کہ میں آیا میرا در میں کیسے مسئلہ اپنے تعلق کا مضبوط اللہ سے سیکھیے. خدا را سب کرنے کے موجود ہیں لیکن نماز کے لیے آتے تھے. نماز کی دعوت دیتے ہم پتہ کیوں نہ دیں گے کہ اللہ کا حکم ہے ہم دیں گے دعوت. کسی کو برا لگتا ہے اللہ رب العالمین کو ہدایت دے ہم اس کی اصلاح کریں گے اپنی اصلاح کریں گے تاکہ اللہ ہمیں قیامت کے دن امت محمدیہ میں سے جو اٹھائے تو صحیح خوشخبری والا اٹھائے نہ کہ ہمیں گناہگار کے اندر اٹھائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا